بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد جواد اور پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں سید محسن رضا۔ السلام علیکم محسن، آج کے پروگرام کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ 3 موضوعات ہیں ہمارے پاس۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے اسلامی بانڈ کا اجرا، جبکہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہم کراچی اسٹوڈیو سے دکھائیں گے اور یہ ہے سندھ سی فیسٹیول 2005۔ جبکہ پروگرام کے تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے 40ویں قومی والی بال چیمپئن شپ کے حوالے سے۔ سپورٹس کسی بھی صحت مند معاشرے کا ایک بڑا ضروری ایلیمنٹ ہوتا ہے اور آج ہم یقیناً سپورٹس کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ اور ناظرین، اپنے اس پروگرام 3 سیگمنٹس کے دوران ہم آپ کو نیوز بھی دکھائیں گے 8 بجے۔ تو اپنے پہلے موضوع کی طرف جانے سے پہلے میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ بدھ کے روز وفاقی کابینہ نے، جس کا اجلاس وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب کی صدارت میں ہوا، اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ جمعہ والے دن پوری پاکستانی قوم یوم دعا میں شریک ہوگی آج، اور اس میں اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ سونامی کے متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا جائے بھرپور طریقے سے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی طرف، اسلامی بانڈز کا اجرا۔ پیر کے روز کابینہ نے پیر کے روز سے پاکستان کے پہلے اسلامی بانڈ سکوک کا جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کی انویسٹمنٹ کی توقعات کی جا رہی ہیں 500 ملین سے لے کے $1 بلین تک، اور اس کی مارکیٹنگ کے لیے ایشیا، مشرق وسطیٰ اور یورپ میں روڈ شو منعقد کیے جائیں گے۔ اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ کچھ مہمان موجود ہیں، ان سے ہم اس بانڈز کی آبجیکٹیوز، اس کی وجوہات، اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں پرویز سعید صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ پرویز صاحب، آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب بھی ٹیلی فون پہ موجود ہوں گے، اور جیسے ہی ہمارا ان سے رابطہ ہوگا ہم اسلامی بانڈ کے حوالے سے ان سے بھی کچھ سوالات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز ہم پرویز سعید صاحب سے کرتے ہیں۔ پرویز سعید صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے اسلامی بانڈ کیا ہے اور اس کو جاری کرنے کی کیا وجوہات؟ دیکھیے، سب سے پہلے اسلامی بانڈ میں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بانڈ اسلامی کیوں کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے، قرآن شریف میں اللہ میاں نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی کہ تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ اب تجارت کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کوئی مال خریدیں، اس میں اپنا منافع شامل کریں اور اس کو آگے بیچ دیں۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز خریدیں جس کو آپ کرائے پہ دے سکیں، اور اس طرح کرائے کی جو آمدنی ہوگی وہ آپ کے لیے ایک منافع کی جائز شکل ہے۔ اس اسلامی بانڈ سے جو انویسٹر سے پیسہ لیا جا رہا ہے، اس کو ایک ایسے انکم جنریٹنگ ایسٹ میں انویسٹ کیا جائے گا جس ایسٹ کو لیز کر کے کرایہ حاصل کیا جا سکے گا، اور پھر یہ کرائے کی آمدنی یہ انویسٹرز کو ان کے منافع کے طور پہ بانٹ دی جائے گی۔ اس سٹرکچر کی وجہ سے یہ سارا کا سارا جو سٹرکچر ہے یہ عین اسلامی ہے، اور اس سے جو انویسٹرز کو منافع حاصل ہوگا وہ بالکل شریعہ کے مطابق ہے، اور اسی وجہ سے اس کو اسلامک بانڈ کہا جا رہا ہے۔ اسلامک بانڈ کو انٹروڈیوس کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس میں سے ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں اسلامک پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بہت سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے، اور ریسنٹ پاس میں اباؤٹ 2 ایئرس سے یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اسلامی بینکنگ کو ایک پیرلل، کمپیریبل اینڈ کمپیٹیبل سسٹم کے طور پہ انٹروڈیوس کرائیں گے، اور اس سلسلے میں بہت سے اقدامات ہوئے ہیں اور بہت سی پروگریس ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی پاکستان کو انٹروڈیوس کرانا چاہیں گے، اسلامک بینکنگ کی مارکیٹ میں، اسلامک انویسٹمنٹ کی مارکیٹ میں۔ اس وقت پاکستان بلکہ اسلامک پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بھی ہے، انویسٹرز بھی یہ چاہ رہے ہیں، ہم بھی اسلامک بینکنگ پہ فوکس کر رہے ہیں، تو اٹس دی رائٹ ٹائم ٹو گو انٹو دس کائنڈ آف انویسٹمنٹ آپ نے اینڈ بالکل درست انٹروڈیوس۔ فرمایا کہ یہی ٹائم ہے جس جگہ پہ اسلامک بینکنگ کا سسٹم جو ہے اس کو مزید فعال بنانے کی اور ری انوگریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بانڈ جاری کیا گیا یا جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا، بدھ کے روز جناب شوکت عزیز وزیر اعظم پاکستان کی صدارت میں کابینہ کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ اچھا، آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے آج کے وزیر اعظم کل تک کے ہمارے وزیر خزانہ تھے، پاکستان کی اکانومی نے جو گروتھ لیا ہے اور کریڈٹ ریٹنگ میں اضافہ ہوا، جیسے مونی نے بھی پاکستان کو بی جو ہے وہ دیا ہے،
تو اس میں یورو بانڈ پہلے جاری کیا گیا، پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس وقت شوکت عزیز صاحب وزیر خزانہ تھے. اب اسلامک بانڈ کا اجرا کیا گیا. اس کے درمیان جو پالیسیز کا تسلسل ہے، میں اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے، پالیسی کا تسلسل تو مسلسل رہا ہے. میں آپ سے صرف اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اور یہی ہے کہ چونکہ حکومت کی یہ ڈیسیجن رہی ہے اور پالیسی رہی ہے کہ اسلامک بینکنگ کو انٹروڈیوس کرانا ہے ایک بہت مربوط اور ایک بہت ساؤنڈ سسٹم کے طور پہ، اور وہ سسٹم اوور نائٹ تو ڈیولپ نہیں ہو سکتا. تو بہت سی اس کے اندر چیزیں تھیں جو کرنے والی تھیں، اور وہ ہوتی ہی رہی ہیں. اور ایک یہی ریزن ہے کہ اب آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اسلامک بانڈس کو بھی آپ جاری کر سکیں. سو اٹس جسٹ گریجولی آپ پروسیس کرتے ہیں. تو اس وقت پھر یورو بانڈز انٹروڈیوس کرائے گئے. اب ہم اس صورتحال میں ہیں کہ اسلامک بانڈ بھی انٹروڈیوس کرا سکیں، تو اسلامک بانڈ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. پرویز صحیح صاحب آپ سے دوبارہ بات کریں گے اور مزید کچھ تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے. ناظرین، اس وقت ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، اکنامک ایڈوائزر وزارت خزانہ، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، اسلامک بانڈ کا جو اجرا کرنے کا کابینہ نے فیصلہ کیا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی پرویز صحیح صاحب سے کراچی میں. تو آپ سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور پاکستان کی جو اکنامک لیکوڈیٹی میں اضافہ ہوا اور انٹرنیشنل رینکنگ میں اضافہ ہوا ہے، اس کے پس منظر میں بتائیے گا اس سے کیا فوائد حاصل ہوں گے اور اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ جی، سب سے پہلے تو ضرورت کی بات کر لیتے ہیں. ضرورت اس لیے ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اور ساری دنیا میں لوگوں کو پتہ اب چل چکا ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت ایک ہائی گروتھ موڈ میں داخل ہو چکی ہے اور معیشت میں کافی ایک تیزی آئی ہوئی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کے اس اسٹوری کو، جو کریڈٹ اسٹوری جسے کہتے ہیں، یہ ہم دنیا میں بتائیں لوگوں کو کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں. آپ کو علم ہوگا کہ ہم نے 12 فروری سن 2004 کو ایک یورو بانڈ بھی ہم نے جاری کیا تھا، اور وہ بھی ہم ایشیا، مڈل ایسٹ اور یورپ کے انویسٹرز کے پاس گئے تھے. وہ ایک کنونشنل بانڈ تھا جو باقی ممالک میں بھی بڑے بڑے ممالک ہیں وہ بھی اسی طریقے کے جاری کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ پاکستان کا نام ساری دنیا میں ایک تو پھیل گیا. پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا نام انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ کے ریڈار اسکرین پہ نظر آنے لگا. تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہاں میں یہ بھی آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ جو یورو بانڈ ہم نے جاری کیا تھا 12 فروری 2004 کو، اسے ایک اسی کیپٹل مارکیٹ کا، انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ کا ایک بہت اہم رسالہ ہے جس کو فائنانس ایشیا کہتے ہیں، اس نے اس کو بانڈ آف دی ایئر 2004 کا ایوارڈ دیا. یعنی کہ یہ اتنا خوبصورتی سے ہم نے وہاں پیش کیا تھا. تو جو ہمیں انکریجمنٹ ملا اور انویسٹرز کا جو رسپانس تھا ایشیا، یورپ اور مڈل ایسٹ میں، تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اب جب ہم نے یورو بانڈ فلوٹ کیا تھا تو مڈل ایسٹ کے انویسٹر کو تھوڑا ہم نے پیچھے رکھا تھا. زیادہ تر ہماری مارکیٹنگ ہوئی تھی وہ یورپ، آف شور یو ایس انویسٹر اور ایشیا کے انویسٹر سے کیا تھا. تو مڈل ایسٹ والوں کو ہم نے تھوڑا ان کو کم وہاں پر ہم نے ان کے بڈ کو ایکسیپٹ کیا تھا. اس مرتبہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جو انسیٹسفائڈ ڈیمانڈ تھا انٹرنیشنل اسلامک انویسٹر کا، ان کو ٹیپ کیا جائے along with ادر ایشیا اور یورپ میں جو انویسٹرز ہیں ان کو بھی ٹیپ کیا جائے، ان کے پاس دوبارہ جایا جائے. تو اس مقصد کو لے کر کہ اب ہمارے معیشت میں اور تیزی آئی ہے، تو ہم ایک اسلامک انویسٹر جو ہیں ان کے پاس بھی ہم جاتے ہیں اور تاکہ پاکستان کے بارے میں ان کو بتایا جائے. تو دس واز دی بیسک آبجیکٹو. ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ یورو بانڈ بڑا کامیاب رہا پاکستان کی معیشت میں، اس نے کافی اچھا رول ادا کیا. اب اسلامک بانڈ سے بھی یقیناً ایسی ہی توقعات ہوں گی، لیکن ایک بنیادی سا سوال ہے کہ جب بھی کوئی پروڈکٹ لانچ کیا جاتا ہے اس سے پہلے مارکیٹ کا سروے کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو جب ہم سیل کرتے ہیں، اس کو جب ہم نے کلائنٹس کو ہم نے اٹریکٹ کرنا ہے، تو اس میں کیا کیا انسینٹیوز ہیں. ہم اسے اسلامک بینکنگ کے اوپر بیس کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اسلامک مارکیٹ میں ہی کامیاب رہے گا یا پوری دنیا میں یہ کسٹمرز کو اٹریکٹ کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو ہم جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ صرف اسلامک مارکیٹ ہی میں ہم کنسنٹریٹ نہیں کر رہے ہیں.
ہم ایشیا میں بھی جا رہے ہیں. مطلب ہماری ایک ٹیم جو ہے گورنر اسٹیٹ بینک کے سربراہی میں، جس میں ہمارے وزارت خزانہ کے سیکرٹری بھی شامل ہیں، یہ جائیں گے ہانگ کانگ، سنگاپور اینڈ کوالالمپور. دوسری ٹیم جو ہے جس میں ہمارے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ میں بھی ہوں، ہم جائیں گے مڈل ایسٹ کی طرف میں. اور پھر یہ دونوں ٹیمیں جو ہیں یہ کنورج ہوں گی یورپ میں، زیورک، جنیوا اینڈ دین فائنلی ان لنڈن. تو ہم تو یہ تمام گلوبل انویسٹرز کو ہم کر رہے ہیں. یہ پروڈکٹ ہے اسلامک، اس لیے اس کو اسلامک بانڈ کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو آپ نے جب اٹریکٹ کرنا ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ اسلامک بینکنگ ہے، بغیر سود کے ہے، تو وہ کیا انسینٹیوز ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہوں گے پوری دنیا میں اور اسلامک بانڈ کو خریدیں گے؟ دیکھیں اس میں جیسا کہ ابھی ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں اسٹیٹ بینک سے جو آپ کو بتا رہے تھے اسلامک پروڈکٹ کے بارے میں، یہ فرق اس میں یہ ہے کہ یہ ہم انٹرسٹ پے نہیں کرتے ہیں، ہم پروفٹ پے کرتے ہیں. جی اچھا، گلوبل جو انویسٹر ہے جو ہمارا یہ بانڈ خریدے گا، ان کو اٹریکشن یہ ہے کہ ایک تو وہ پاکستان کو اب اچھی طرح سے سمجھ گیا ہے. یورو بانڈ ہمارا جو فلوٹ ہوتا رہا ہے وہ پریمیم پہ ٹریڈ ہوتا رہا ہے اب تک. تو جو بھی انویسٹر آئے گا، اگر ہم کوئی پیپر خریدتا ہے اور وہ پیپر پریمیم پہ بک رہا ہے، تو دس از دا گریٹسٹ انسینٹیو. وہ اسی کاغذ کو وہ بٹ کرے گا جس میں اس کو بینیفٹ نظر آ رہا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ پچھلی مرتبہ جب ہم گئے یورو بانڈ میں تو ہمیں $500 ملین کی ضرورت تھی. 4 گنا زیادہ لوگوں نے بٹ کیا. تو ہم ایک $1.5 بلین جو ہے ہم نے لیا نہیں، ہم نے وہ چھوڑ کر واپس آ گئے تھے. تو اس اور ہمیں مارکیٹ کی جو خبریں ہیں کہ دیر آر انارمس اماؤنٹ آف ڈیمانڈ فار پاکستانی پیپر، کیونکہ ہر انویسٹر وہ چاہتا ہے کہ اس جگہ انویسٹ کرے، اس ملک میں انویسٹ کرے جہاں پر اس کو ایک پراسپیکٹس نظر آ رہا ہے. تو یورو بانڈ نے اس پراسپیکٹس کو ان کو بتا دیا ہے کہ دیکھیں یہ پاکستان کا بانڈ اب یہ پریمیم پہ بک رہا ہے، اس لیے انویسٹرز کا بڑا ڈیمانڈ ہے یہاں پر اس بانڈ کے لیے بھی. خان صاحب آپ سے یہی پہ یہی ہے کہ ان کو ایک اچھا ریٹرن ملے گا پاکستانی اسلامک بانڈ سے. خان صاحب یہیں پہ میں آپ سے مختصراً یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستانی یہ جو پروڈکٹ ہے یہ مارکیٹ میں اسی حوالے سے جو اس کے دیگر کمپیٹیٹرز ہیں وہاں پر اس کی کیا ریٹنگ آپ فیوچر میں دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ چونکہ ہماری معیشت میں بہتری ہوئی ہے، اس سے ہماری کریڈٹ ریٹنگ بھی امپروو ہو گئی ہے. پہلے بی تھا، اسٹینڈرڈ اینڈ پور جو انٹرنیشنل ریٹنگ کمپنی ہے، اس نے ہمیں اپ گریڈ کر کے B+ کیا ہے. لیکن جو ہمارے جو کمپیریبل جو کنٹریز ہیں جن کا بھی یہی ریٹنگ ہے، یورو بانڈ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہمیں بہت بہتر پرائس ملا، کیونکہ اس میں جو اسپریڈ ہوتا ہے، رسک جسے ہم کہتے ہیں، کنٹری رسک، وہ ہمارا بڑا ٹائٹ تھا. اور اب ہمیں امید ہے کہ چونکہ ہماری ریٹنگ امپروو ہو گئی ہے اور جس طریقے سے یورو بانڈ ہمارا ٹریڈ ہو رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ہم اس سے اور بہتر طریقے سے مزید ٹائٹ پرائسنگ جو ہے وہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. جی خان صاحب آپ کا بہت شکریہ جی. ہم آپ سے دوبارہ بات کریں گے ابھی تھوڑی دیر بعد، لیکن اس وقت بات کرتے ہیں پرویز سعید صاحب سے. جی آپ کا بہت شکریہ جی. پرویز سعید صاحب آپ نے گفتگو سنی، اس کا پس منظر بھی سمجھ میں آ گیا. آپ سے سوال اس موقع پر یہ بنتا ہے کہ پاکستان کی جو فائنانشل اور اکنامک اس وقت کی جو گروتھ ریٹ ہے اس کے حوالے سے یہ ممکن ہوا کہ یہ ایک اسلامک بانڈ جو ہے وہ اس کو جاری کیا جائے. تو پاکستان میں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اچیو کرنے کے لیے نئے وسٹاز کھولے جا رہے ہیں اور فوکس بھی ادھر ہے، اس میں یہ بتائیے گا کہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ زیادہ کمپیریبل ہے اور کمپیٹیبل ہے اسلامک بانڈ سے، یا صورتحال اس سے ذرا مختلف ہے؟ دیکھیے، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، اور جو بانڈس کے اندر انویسٹمنٹ ہے اس میں تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، بیکاز رسکس تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن اگین اگر آپ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بھی اگر آپ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو دیکھیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت سے انویسٹرز چاہیں گے. فار ایگزامپل چونکہ ہم نے پاکستان کے اندر اسلامک بینکنگ کے لائسنس کا اجرا کیا کر رہے ہیں ہم، تو a lot of investors feel that they rather make direct investment and come in as investors and put up a bank. اور بانڈس میں چونکہ ذرا زیادہ سیکیور ہے
اور رسک کم ہے تو ان کی انکم تھوڑی اس سے جو ملے گی وہ نسبتاً کم ہوگی. لیکن اگر وہ ڈائریکٹلی انویسٹ کرتے ہیں اور اسلامی بینکنگ انڈسٹری میں آتے ہیں تو اس میں آلدو ان کا رسک تھوڑا زیادہ ہے لیکن ان کے ریٹرنز بھی زیادہ ہیں. اور چونکہ پاکستان کی جو اکنامک اپسرج ہے وہ تو اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور اس کو ہم ایکسپلین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ایک حقیقت ہے جو سب کے سامنے یہاں ہے. اینڈ دیئر فور ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ مختلف صورتوں میں آ رہی ہے جس میں ایک صورت بانڈ بھی ہے بیکاز اٹ ول ٹیک لٹل مور ٹائم فار پیپل ٹو جسٹ انڈرسٹینڈ دس پارٹ آف دا ورلڈ اور ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ویسے کریں تو اس لیول تک پہنچنے سے پہلے جو لوگ ہیں وہ بانڈز میں آئیں گے اور جیسے جیسے وہ کمفرٹیبل ہوتے جائیں گے وہ پھر ڈائریکٹلی دوسرے ایونیوز سے انویسٹ کریں گے پاکستان میں. پرویز صاحب بہت آسان زبان میں اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ ایکسپلین کر سکیں اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کو آپ فروغ دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اس اسلامی بانڈز کے ذریعے اور ہم یہ چاہیں گے کہ یقیناً یہ کامیاب ہو تاکہ آئندہ مزید سٹیپس لیے جا سکیں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے کہ اس میں اگر کوئی انویسٹر خریدنا چاہتا ہے اس کو کیا انسینٹیو اور کیا فائدہ ہے. یہ بات تو کلیئر ہے کہ اس میں سود نہیں ہے تو بینیفٹس کس شکل میں اس کو مل سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے بینیفٹس بڑے آبویس ہیں. ایک تو بینیفٹ جو اسلامکلی انکلائنڈ انویسٹر ہے اس کے لیے سب سے بینیفٹ یہ ہے کہ جو اسے منافع مل رہا ہے وہ اس کی بلیفس کے عین مطابق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس پہ منافع دیا جائے گا وہ ریلی جو اس پہ ریٹ ملے گا وہ تو مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی نا. تو مارکیٹ بیسڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی منافع اس کو انویسٹر کو مل رہا ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا اسے کسی ایک فار ایگزامپل انٹرسٹ بیسڈ بانڈ میں انویسٹ کر کے مل سکتا ہے. سو اس کے اندر تو ایک اسلامکلی انکلائنڈ انویسٹر جو ہے ہی از کلنگ ٹو برڈز مطلب ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں. ایک تو اس کو منافع بھی وہی مل رہا ہے جو مارکیٹ کا منافع ہے اور دوسرا یہ کہ ایسی صورت میں مل رہا ہے جو اس کے عقائد کے عین مطابق ہے. تو یہ سونے پہ سہاگا والی بات ہے اور یہ انسینٹیو ہے انویسٹرز کے لیے اس کے اندر انویسٹ کرنے کا. باقی وہ لوگ جن کا اسلامی ذہن نہیں ہے وہ بھی اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو کمپیریبل ریٹرن ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو اسٹرکچر ہے اس میں انڈر لائنگ ایک ایسٹ ہے تو اس کو ذرا اسٹرانگ کر دیتا ہے. اور بہت سے انویسٹر ہیں ان کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ایسے انسٹرومنٹ میں جائیں جس کے اندر انڈر لائنگ کوئی ایسٹ ہو تو ان کے لیے یہ انسینٹیو ہے. تو دونوں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے پاکستان میں اسلامک بینکنگ کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں اس اسلامی بانڈ کے اجرا کے بعد؟ دیکھیے یہ اسلامک بانڈ کا جو اجرا ہے دس از دا نیکسٹ لیول دا نیکسٹ اسٹیپ. یہ بہت خوش آئند ہے اسلامی بینکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. پاکستان کے اندر لاسٹ ایئر اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے پاس ایک اسلامک بینک تھا فل فلیج اور ایک بینک تھا جس نے ایک اسلامک بینک کی برانچ کھولی ہوئی تھی. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس وقت ہمارے پاس 2 فل فلیج اسلامک بینک ہیں اور تقریباً 9 ایسے کنونشنل بینکس ہیں جنہوں نے اپنی اسلامک بینکنگ کی برانچز کھولی ہوئی ہیں. لاسٹ ایئر ہمارے پاس تقریباً کوئی 19 برانچز تھیں اسلامک بینکنگ کی سب کو ملا کے. اب وہ تقریباً 45 ہیں. پہلے ہم صرف 11 شہروں میں تھے اب اللہ کا فضل ہے ہم 19 شہروں میں ہیں. تو آہستہ آہستہ سلولی بٹ شیورلی اسلامی بینکنگ ملک میں پھیل رہی ہے. اور اب یہ جو فارن انویسٹر ہیں یہ بھی ہماری طرف اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے بہت بانڈ کی وجہ سے اور اس سیگمنٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے بھی. تو وہ تو اٹس آل گڈ نیوز ایز فار اسلامی بینکنگ از کنسرن. جی پرویز صاحب بہت شکریہ جی. ایک مرتبہ پھر ہم کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب سے بات کرنے کی. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی. ایک مرتبہ پھر آپ کو اسی پروگرام میں میرا سوال آپ سے اس مرتبہ یہ رہے گا کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں اٹریکٹ کرنے کے لیے جتنے بھی ابھی تک سٹیپس لیے گئے ہیں اسی پس منظر میں یہ اسلامک بانڈ کا اجرا کا بھی ایک سٹیپ موجود ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تسلسل ہے ان پالیسیز کا یا ایک انڈائریکٹ انداز سے کسی اور اینگل سے ہم نے اسی پرپز کو اچیو کرنے کے لیے ہٹ کیا ہے؟ دیکھیے یہ ساری دنیا میں جو بڑے بڑے ممالک ہیں مثال کے طور پہ چائنا ہے ملیشیا ہے یہ اس قسم کے ممالک بھی بڑا ہم سے زیادہ ریگولرلی انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ میں جاتے ہیں اپنی پریزنس کو قائم رکھتے ہیں. دس از ون آف دی بیسٹ وے ٹو اٹریکٹ فارن انویسٹمنٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ان دی کنٹری. اس سے پاکستان کے بارے میں باہر میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کس رخ میں جا رہی ہے اس کے اسٹرینگتھ کیا ہے اس کے کیا پراسپیکٹس ہیں. یہ ساری چیزیں اسی بانڈ کے حوالے سے گلوبل انویسٹرز کو پتہ چلتا ہے. پاکستان میں جیسے یورو بانڈ ہم نے جب فلوٹ کیا تھا تو ایک ٹیلی کام کمپنی وہ صرف اس وجہ سے پاکستان میں آئی ابھی کہ اس نے پاکستان کو اسی یورو بانڈ کے حوالے سے جانا
پاکستان کی معیشت کے پراسپیکٹس کو جانا اور اس پہ بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان میں جانا چاہتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ ایک ہم تسلسل کو قائم رکھیں گے تاکہ ہم ہر وقت انویسٹرز کے پاس موجود رہیں, تاکہ جب بھی وہ فیصلہ کریں تو پاکستان کو بھی ایز اے ڈیسٹینیشن کے طور پہ اس کو اپنے سامنے رکھیں. تو دس از ون آف دی بیسٹ وے ٹو اٹریکٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, اور اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کچھ اکنامک حلقوں کی طرف سے کچھ ایک ریزرویشن کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اس موقع پر یہ اسلامک بانڈ جاری کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے, اس سے جو مومنٹم بنا تھا ایف ڈی آئی کا پاکستان کی طرف, اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہوگی. نہیں, یہ تو بالکل الٹ بات ہے. اگر کوئی لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں تو یہ بالکل الٹ ہے. ہمیں تو ہر لمحے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمیں اپنی پریزنس کو قائم رکھنا چاہیے, تاکہ جو گلوبل انویسٹر ہے, جہاں دیکھیں اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم بانڈ پہ جاتے ہیں تو سارے دنیا کے پریس پاکستان کے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, پاکستان کے بارے میں چیزیں چھپ رہی ہوتی ہیں, تمام دنیا میں اس کے چیزوں کے بارے میں جب چھپ رہی ہوں تو جو بھی انویسٹر بیٹھا ہوا ہے اس کو ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ پاکستان کے بارے میں اگر اتنی چیزیں اخبارات میں چھپ رہی ہیں, انٹرنیشنل جو بینکنگ ادارے ہیں, جو انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ کے میگزینز ہیں, وہ پاکستان کے بارے میں ان کے اکانومی کے بارے میں اگر اسٹوری لکھ رہے ہیں, تو یہ اویئرنیس کریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے بارے میں ان لوگوں کے پاس. اینڈ دس از دا بیسٹ وے ٹو اٹریکٹ انویسٹمنٹ, کیونکہ جب وہ پاکستان کو جانیں گے, اس کے معیشت کے پراسپیکٹس کو, اس کے اسٹرینگس کو جانیں گے, جبھی تو وہ ڈیسیجن لیں گے کہ کہاں ہمیں جانا چاہیے. شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب, آپ کی رائے بھی جانی اور اس حوالے سے ہمیں تفصیلات کا بھی پتہ چلا. بہت بہت شکریہ. ناظرین, ابھی اسلامی بانڈ کے حوالے سے ہم نے ڈاکٹر اشفاق حسن خان اور پرویز سعید صاحب سے گفتگو کی. اسلامک بانڈ جہاں پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ اسلامک بانڈ پاکستان میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بھی ایک اچھا سٹیپ ہے, اور اس کی مدد سے ہم آئندہ مستقبل میں پاکستان میں اسلامک بینکنگ کو پھلتا پھولتا دیکھ سکتے ہیں. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. کراچی سے پرویز سعید صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے, اور ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ شامل تھے, اور انہوں نے ہمیں ان تفصیلات سے آگاہ کیا. ناظرین, ہم اگلے سیگمنٹ کے لیے کراچی اسٹوڈیو چلیں گے, اور یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جہاں سونامی نے بے شمار تباہی پھیلائی اور انسانی ذہن میں سمندری آفات کے حوالے سے انپریڈکٹیبلٹی اور فیئرز میں اضافہ کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سی فیسٹیول کا ذکر سنتے ہیں تو یہ ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند محسوس ہوتا ہے, اور یہی زندگی ہے جس میں خوشی بھی ہے, غم بھی ہے, قدرتی آفات بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی ہیں. اور سندھ سی فیسٹیول 2005 کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم کراچی اسٹوڈیو جانا چاہیں گے, لیکن وہاں جانے سے پہلے ہم آپ کو سندھ سی فیسٹیول کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی ہے, اور اس رپورٹ کو ہم دیکھیں گے, اور اس کے بعد ہم یہ رپورٹ میرے خیال جواد ہمیں اسلام آباد سے دکھائیں گے, اور اس کے بعد پھر کراچی ہینڈ اوور ہو جائے گا, جہاں پر جیسمین عامر جو ہمارا انتظار کر رہی ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے گا.